السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رموز اوقاف کیا ہے اور اس کی افادیت اور ضرورت کیا ہے۔ رموز اوقاف کی علامت ہے اور ان کے اشکال پر بھی بحث کریں گے اور اس کے استعمال کس طرح کی جاتی ہے اسی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رموز اوقاف انگریزی لفظ پنکچویشن کا مترادف ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کی معنی ہے اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کی معنی الگ کی ہوئی چیز یا علیحدہ کی ہے۔ قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں، دو فقروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامات لگائی جاتی ہے تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یعنی یہ جو علامات ہے یا یہ جو اشکال آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ کیا ہے؟ یہ وہ علامتیں ہیں جو تحریر کے درمیان ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں مولوی عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ اوقاف یا وقفے ان علامتوں کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک جملے کے حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب رموز اوقاف میں سب سے پہلے بحث کریں گے رابطہ پر۔ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے یہ رابطہ کی علامت ہے۔ اس علامت کا استعمال وہاں ہوتا ہے جہاں جملے کی کسی سابق بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ مثلا بقول شاعر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو پہلے جو ذکر کیا ہے بقول شاعر، تو شاعر کا قول کیا ہے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی جب کیفیت آتی ہے تو درمیان میں رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنا ہو یا تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا سالک صاحب نے کیا خوب کہا ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس طرح ایک دوسرا مثال ہے تصوف کا محرک آراء اصول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو تمہیدی جملے کے بعد دیکھ لے یہ علامت لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور استعمال اس کا مکالموں میں قائل اور اس کے قول کے درمیان رابطے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ ذیل میں چند جملے دیکھیے۔ حامد کہو یار تمہارے پرچے کیسے ہوئے؟ محمود بس ٹھیک ہی ہو گئے۔ حامد بس ٹھیک ہی کا کیا مطلب؟ اچھے نہیں ہوئے۔ محمود انگریزی کا تو اچھا ہو گیا البتہ ریاضی کا اچھا نہیں ہوا۔ تو دیکھ لے اس میں قائل اور اس کے قول کے درمیان یہ علامت لگائی گئی ہے، یعنی کہ یہ واضح ہو کہ قول کس کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور استعمال اس کی یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان رابطہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا فلک آسمان، ارض زمین، شب رات، اس طرح کے جو الفاظ ہے، الفاظ اور معنی جب ہم لکھتے ہیں تو اس کے درمیان بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہی لائن میں کوئی تفصیل دی جا رہی ہو تو تفصیل سے قبل یہ علامت استعمال کی جائیں گی۔ شبلی کی کتب الفاروق، المامون، سیرت النعمان سوانح نگاری کے فن میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ واوین عربی کی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو واو۔ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر بھی رابطہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ ایک اور استعمال یہ ہے کہ کسی شخصیت اور اس کے بیان کے درمیان رابطے کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اخبارات اور ٹی وی میں بیان کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا خیبر پختونخوا میں پرائمری تعلیم لازمی قرار دے دی جائیں گی، وزیر اعلیٰ۔ اس طرح ملک کی حفاظت دینی فریضہ ہے، امام کعبہ۔ تو پہلے قول پیش کیا گیا ہے، پھر جس کا قول ہے اسی کا نام درج کیا گیا ہے، تو دونوں کے درمیان جو ہے اس علامت کی استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور استعمال یہ ہے کہ ذیلی عنوانات کے بعد رابطے کی علامت لگائی جائے گی۔ مثلا غزل، یہ صنف اردو میں ہمیشہ سے مقبول رہی ہے، ایت کے اعتبار سے اردو کی سب سے مشہور صنف سخن حیوان کے بعد یہ علامت لگائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اردو کا بھی مثال پیش کیا گیا ہے۔ تفصیلیہ، یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں۔
یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں مثال، فہرست یا کوئی تفصیل بیان کرنی ہو۔ استعمال دیکھتے ہیں، مثال درج کریں گے۔ اس علامت سے پہلے عام طور پر حسب ذیل ہے، یوں ہے، ایسے، جیسے، مثلاً استعمال کی جاتی ہے۔ ان الفاظ کے بعد تفصیلیہ کا علامت لگایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تفصیلیہ کا استعمال یہ ہے کہ لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے۔ جب تفصیل پیش کی جا رہی ہے تو تفصیل پیش کی جائیں گی، لیکن دوسری لائن میں جب یہ علامت لگائی جاتی ہے تو اس علامت کے بعد لکھنا محال ہے، بلکہ دوسری لائن میں لکھا جائے گا کہ دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ وفا اور آبگم۔ کسی عبارت میں مثال پیش کی جائے، مثلاً حروف اضافی سے ملنے والی مرکبات کو مرکبات اضافی کہتے ہیں۔ مثلاً خالد کا گھر، گاڑیوں کی ورکشاپ، تو مثلاً کے بعد اس علامت کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور استعمال یہ ہے کہ کسی ترتیب وار تفصیل کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پاکستان کے بڑے شہر یہ ہے، کراچی، دوسرا اسلام آباد، تیسرا پشاور، چوتھا۔ یہ جو جملہ ہے کہ پاکستان کے بڑے شہر یہ ہے، تو یہ جو تفصیل بالترتیب پیش کی جا رہی ہے، اس سے پہلے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور استعمال یہ ہے، علامہ اقبال کے مجموعہ ہائی کلام یہ ہے، بانگ درا، بالی جبری، ضرب کلیم، ارمانی حجاب۔ اس طرح فہرست کے حساب سے اگر تفصیل دی جا رہی ہے تو بھی اس علامت کا استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اقتباس دیا جائے، مثلاً غالب اپنے شاگرد مجروح کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، تو لکھتے ہیں کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ واہ واہ سید صاحب، تم تو بڑی عبارت آرائیہ کرنے لگے، کئی دن سے تمہارے جواب کی فکر میں ہوں۔ تو اس مثال میں بھی دیکھ لے کہ غالب اپنے شاگرد مجروح کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، تو لکھتے ہیں کے بعد اس تفصیلیہ کا علامت لگایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کسی خاص علم یا اصطلاح کی تعریف، ڈیفینیشن بیان کی جائے، مثلاً لکھا جائے کہ معاشیات کی تعریف رابنس کے الفاظ میں یہ ہے، تو جو تعریف پیش کی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس ویڈیو میں یہاں تک، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔